حسد کسے کہتے ہیں؟ جیلیسی، جلتا ہے نا انسان. تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے، جب وہ اپنے جیسے کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے. یار یہ کیا ہے، یہ میرے طرح تھا اور یہ ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کوئی قابل حسد ہے ہی نہیں دنیا میں، اس لیے کہ سب نے مر کے کہاں جانا ہے؟ قبر میں. اب اگر کوئی ترقی کر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، تھوڑے دنوں میں قبر میں ملاقات ہونے والی. آپ بھی پہنچ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں قبرستان، وہ بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوگا، آپ بھی پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ترقی کرتے کرتے صدر بن جائے، جانا کہاں ہے؟ قبرستان. اور آپ اگر ساری زندگی غربت میں ہو تو بھی کہاں جانا ہے؟ قبرستان. تو اینڈ دونوں کا کیا ہے؟ سیم. اس لیے انہوں نے فرمایا یہ قابل حسد نہیں ہے. بے وقوفی آپ حسد کر رہے ہو، کسی کی صحت پہ حسد کر رہے ہو کہ یار اس کے 6 پیک بنے ہوئے ہیں اور اس کی ڈولے دیکھو اور میں بیچارہ اتنا باریک سا. کوئی بات نہیں بھائی، قبر میں اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوں گے جتنے کیڑے آپ کی لاش پہ. تھوڑے دنوں میں سب کیا ہونے والا ہے؟ 4 شادیوں والے پہ تو حسد ہی نہ کرو. میرے پاس فون آتے ہیں ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی اور 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہو. تو میں کہتا ہوں کوئی جل گیا، کسی نے دعا دی. صحیح ہے نا بھائی؟ ہمارا انجام بھی کیا ہوگا؟ 1 ہو 2 ہو مرنا ہے، اور 4 والے کا مرنے کا چانس پہلے زیادہ ہے. اس کا چانس ذرا، وہ کہتے ہیں نا ایک قیامت کے دن حساب و کتاب ہو رہا تھا، کسی نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب ہو رہا ہے. خواب میں نا فرشتے پوچھ رہے کتنی ہے، 1 ہے 2 ہیں. تو ایک آدمی نے کہا 2 ہیں جنت میں جاؤ. تیری کتنی ہے؟ کہہ رہے 1 جہنم میں. تو اس آدمی نے خواب میں فرشتے سے پوچھا یار یہ کیا، نہ نماز کا پوچھ رہے ہو نہ روزے کا پوچھ رہے ہو، جو 2 ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں. اس نے کہا بھائی یہ پہلی جہنم دیکھ کے آیا ہوا ہے، اس بیچارے کو میں دوبارہ ہم کہاں جہنم میں لے گئے. تو اس لیے 2 والے تو بغیر حساب کتاب کے بخشش. تو حسد نبی نے فرمایا صرف 2 لوگ ہیں جن پہ حسد کیا جا سکتا ہے، حالانکہ حسد کسی پہ جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے یہاں حسد رشک کے معنی میں. رشک، وہی پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب رشک کہتے ہیں نا کسی کو دیکھ کر دل چاہنا کہ کاش میں بھی ایسا ہوں. حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کاش یہ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. جیسے 3 آدمی، انہیں کوئی فرشتہ ملا، تینوں نے کہا حسد نا بہت بری چیز ہے، بیڑا غرق کرا دیتی ہے، اس لیے کبھی کسی ایسے دوست سے دوستی نہ رکھو جو آپ کو دیکھ کے جلتا ہو. تبھی ومن شر حاسد اذا حسد ہے نا قرآن میں. اے اللہ میں حسد کرنے والے کی حسد سے تیری پناہ مانگتا ہوں. حاسد جو حسد کرنے والا ہے، آپ سے جیلس ہونے والا ہے، بہت نقصان پہنچاتا ہے. وہ عزت کا بھی جنازہ نکال دے گا غیبتیں کر کر کے، اور بھی بہت کچھ کرتا ہے. تو 3 آدمیوں کو فرشتہ ملا، اس نے بولا اللہ تم سے خوش ہوا ہے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. لیکن ایک ہی خواہش ظاہر کرنا، دوبارہ وہ نہیں، جو تمنا ہے بتا دو. ایک چانس دیا جا رہا ہے، ایک جملے میں ایک سینٹنس میں بولنا ہے، بس جو تمہاری خواہش ہے پوری ہوگی. ایک نے کہا بھائی بہت دیر سوچتا رہا، یار ایسا کرو کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بنا دو. فرشتے نے چھو کیا اور وہ ارب پتی بن گیا. لے بھائی. دوسرے سے بولا ہاں بھائی تیری کیا خواہش ہے، ایک جملے میں بتانا، دوبارہ آپشن نہیں دیا جائے گا. اس نے کہا ایسا کرو مجھے فلاں ملک کا صدر بنا دو. اس نے کہا جب صدر بن جاؤں گا تو پاکستان کا سمجھ لیں آپ، تو سب کچھ ہو جائے گا. فرشتے نے کہا چھو، ہو سکتا ہے فرشتے نہیں کیا ہو یہ جو کچھ ہوا ہے نا کہ ہمارے یہاں، تو کیا ہو گیا، صدر مملکت بن گئے. تیسرا نالائق، حاسد اپنا بھی نقصان کرتا ہے اور دوسروں کا بھی. تیسرے سے پوچھا تیری کیا خواہش ہے؟ ارے کمبخت تو بھی بول دے مجھے 1 کروڑ پتی بنا دو. کہتا ہے ان دونوں کو اسی کنڈیشن میں لے آؤ جس کنڈیشن میں یہ پہلے، کیونکہ وہ دیکھ دیکھ کے نا ان کو حسد جلنے لگا، یار یہ کروڑ پتی بن گیا، یہ بادشاہ بن گیا، یہ کیا ہے. تو حاسد کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ جیسی ترقی کرے، اس کو غرض اس سے ہوتی ہے کہ یہ دوبارہ ویسا ہی ہو جائے، یہ اس کو میں ہنستا نہ دیکھوں بس. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ جیلسی. جیلس ہو رہا ہے نا، دھواں نکل رہا ہے کہ یار یہ کیوں ترقی کر رہا ہے. حسد اچھی چیز نہیں ہے، حسد کیا ہے؟ بری چیز ہے. تو حسد تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہونی چاہیے. لیکن نبی نے فرمایا 2 لوگ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان سے حسد کیا جائے. تو یہاں حسد ہے رشک کے معنی میں. کیوں؟ حسد میں جو جذبات ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ لفظ عاریتن لیا گیا، استعارہ ہے رشک کے معنی میں.
کہ ہونی تو حسد نہیں چاہیے، رش چاہیے، لیکن اتنا ہو جیسے لگے کہ حسد ہے، دیکھنے میں ایسا لگے کیا ہے، حسد ہے، بہت زیادہ یہ رش یعنی جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، بہت زیادہ، جیسے حاسدوں کو ہوتا ہے، حاسدوں کو تھوڑا جذبہ نہیں ہوتا، بہت ہوتا ہے، تو تمہیں ان دو طرح کے لوگوں پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے، کاش ہم بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں آ جائیں، کاش ایسا ہو جائے۔ تو فرمایا وہ دو ہی لوگ ہیں، فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہو اور وہ خیر کے کاموں میں خرچ کر رہا ہو، مدرسوں میں، غریبوں پہ، انسانیت کی خدمت میں، کیونکہ یہ سارا پیسہ کس کے پاس انویسٹ ہو رہا ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ بتاؤ، بڑے تاجر بڑی بڑی کمپنیوں میں لوگ شیئر خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے؟ یار یہاں پیسہ ڈوبے گا نہیں اور یہاں مارجن آف پروفٹ بھی بہت زیادہ ہے، تو اللہ سے بڑا کوئی تاجر ہو سکتا ہے؟ اللہ پروفٹ کا مارجن بھی بہت زیادہ رکھا ہوا، اور اللہ نے کہا میں بڑھا چڑھا کے بھی دوں گا اور ضائع ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دولت مند جو خیر کے کاموں میں دولت خرچ کر رہا ہو، تمہیں چاہیے اسے دیکھ کے رش کرو، کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا اور میں پیسے کے ذریعے آخرت میں اتنا بڑا ذخیرہ بنا لیتا۔ دیکھو جن لوگوں نے جامع رشید بنایا جہاں میں پڑھتا ہوں، اب اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے جو بھی دین کی خدمت لے رہا ہے، تو جو جامع رشید کے جو فاؤنڈر ہیں، جنہوں نے پیسہ لگا کے مدرسہ بنایا، تو ان کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا کہ نہیں مل رہا ہوگا قبر میں؟ جب ایک درخت لگانے کا ملتا ہے، یا جو میرے اکابر جو ہم سے بھی زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جتنی خدمت وہ کریں گے، جو فاؤنڈر ہے نا، جنہوں نے پیسہ لگایا، ان کو اس کا ثواب میں حصہ ملے گا۔ تو آپ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی دینی مدارس ہیں، تو آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس سے آ کے پوچھیں آپ کی کیا مشکلات ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے میں ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟